ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، رمضان کی مناسبت سے ایک درس ریکارڈ ہو چکا ہے، آپ تک پہنچ چکا ہے۔ آج یہ دوسرا درس ہے۔ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے یہ پچھلے درس میں بھی یہی پڑھی تھی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ گویا اس آیت کا مدعا، اور جیسا کہ پچھلے درس میں نے پوری تفصیل سے عرض کیا تھا کہ رمضان کا مقصد لوگوں کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، روزہ داروں کے اندر تقوی کی صلاحیت پیدا کرنی ہے۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ صرف رمضان کی عبادت نہیں بلکہ ساری عبادات جو ہیں وہ تقوی پیدا کرتی ہیں۔ اب رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تو پورا مہینہ صرف اس غرض کے لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اپنے پیروکاروں کے اندر اسلام، اس کے ذریعے تقوی پیدا کرے۔ میں نے 2-3 اصطلاحات یہ استعمال کی تھی۔ شعوری احتیاط، شعوری احتیاط یعنی رمضان انسان کے اندر ایک ایسی احتیاط پیدا کرتا ہے جو انسان کے شعور سے پھوٹتی ہے۔ دوسری چیز میں نے شدید حساسیت بتائی تھی کہ انسان اپنے روزے کے بارے میں انتہائی حساس ہو جاتا ہے کہ کہیں کوئی ادنیٰ سی حرکت نہ پیدا ہو جائے، نہ سرزد ہو جائے، جس سے روزہ ٹوٹ جائے یا روزے کے اثرات زائل ہو جائیں یا روزے کا جو ثواب ہے وہ ضائع ہو جائے یا روزہ بجائے خود ہی بے معنی ہو جائے۔ دوسری چیز، اس مہینے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مہینہ قرار دیا ہے۔ صوم و شہر الصبر، روزہ یا رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ صَوْمٌ ظَاہر، اور اس کے علاوہ اگر ایک مومن ہر مہینے 3 روزے رکھے تو یہ گویا رمضان کے ساتھ مل جائیں تو یہ ساری زندگی، سارے زمانے کا روزہ ہو جائے گا۔ یعنی یہ گویا یہ جو روزے والی نیکی ہے یہ اتنی وسیع ہو جائے گی کہ گویا پوری زندگی پر محیط ہو جائے گی۔ اب صبر جو ہے یہ رمضان کا تقوی کے بعد دوسرا ثمر ہے یا پھل ہے۔ یعنی روزہ انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے، تحمل پیدا کرتا ہے، برداشت پیدا کرتا ہے۔ روزے کے اندر انسان اپنی زبان پر، اپنے خیالات پر، اپنے جذبات پر، اپنے رویوں پر اس طرح قابو پاتا ہے کہ گویا اس نے اپنے اوپر صبر کی چادر اوڑھ لی ہے۔ صبر قرآن پاک کے اسی طرح عظیم موضوعات میں سے ہے جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقوی عظیم موضوع ہے۔ تقوی کی نسبت سے میں نے بتایا تھا کہ یہ اس وقایا کے مادہ کے ساتھ یہ لفظ کم و بیش 360 یا کم و بیش تعداد میں
قرآن پاک میں آیا ہے. اور یہ جو صبر ہے یہ قرآن پاک میں 103 بار اس کا ذکر آیا ہے. 41 بار لفظ صبر اسم کی صورت میں آیا ہے اور 62 بار یہ مختلف فعل کی مختلف صورتوں میں آیا ہے. یعنی 103 بار اس صبر کی تلقین کی گئی ہے. اور صبر کا تعلق تقویٰ کے ساتھ بھی بڑا گہرا ہے. یعنی یہ دونوں روزے کے ثمرات ہیں اور جب آپس میں ملتے ہیں تو یہ دونوں ایک بڑی مومن کے اندر ایک بڑی اخلاقی قوت بن جاتے ہیں. تقویٰ بھی اخلاقی قوت ہے، اخلاقی صفت ہے، خدا ترسی، خدا خوفی. اور صبر بھی ایک بہت بڑی اخلاقی قوت ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ نبوی زندگی کا شاہد ہے. یعنی حضور نے مکہ کے اندر 13 سال جو گزارے ان میں جتنی مصیبتیں آئیں، جتنی تکلیفیں آئیں، جتنی اذیتیں برداشت کی، جتنے جذباتی زخم لگے، صحابہ کرام سامنے ہیں، ان پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل پر محسوس کرتے تھے. اس سب کچھ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور اپنے صحابہ کو بھی صبر کی تلقین کی، صبر کی تعلیم دی. اور مدینہ طیبہ میں تو معاملہ اور بھی بڑھ گیا. یہاں فرد پر جو ظلم ہو رہا تھا مکہ میں، وہ مدینہ طیبہ میں جا کر تو پوری اجتماعیت پر ظلم برپا کرنے، بلکہ اس کو مٹا ڈالنے، اسلام کو ختم کر دینے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینے کی ایک پوری مہم شروع ہوئی. بڑے بڑے لشکر لے کر آئے کفار مکہ اور قریش، تاکہ اسلام اور اسلام کے نبی کو اور اسلام کے ماننے والوں کو نیست و نابود کر دیں. یہ بڑا نازک موقع تھا. اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا سہارا لیا اللہ کے ساتھ، وہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلاۃ، نماز سے مدد حاصل کرو. صحابہ کرام نے بھی صبر سے مدد لی اور نماز سے مدد لی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر سے مدد لی اور نماز سے مدد لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پر جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تو آپ دوگانہ نماز کی نیت ادا کرتے. یہ نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عمل تھا کہ گویا ہر بند دروازہ کھولنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سہارا لیتے تھے، کیونکہ نماز سے جو تعلق اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ پہلے قائم ہوتا تھا اس تعلق کو اور زیادہ قریب کر دیا جاتا تھا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ صبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی اور ائمہ کرام کی اور تابعین اور تبع تابعین میں سے بہت سی عظیم شخصیتوں کی اور خدا کے اس دین کے ماننے والے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے ائمہ جو ہیں ان کی زندگی میں ایسے ایسے مرحلے آئے، ایسی ایسی آزمائشیں ان پر آئیں، ایسے ایسے حالات ان پر آئے کہ جن میں صبر سے انہوں نے مدد لی. تو صبر جو ہے، رمضان صبر پیدا کرتا ہے. صوم و شہر صبر، رمضان صبر کا مہینہ ہے. اور اس صبر کے مہینے میں ہم اپنی روزانہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ عجیب و غریب بات ہے کہ روزہ رکھنے والے سب سے زیادہ بے صبر ہو جاتے ہیں. روزہ رکھنے والوں کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے. روزہ رکھنے والے سب سے زیادہ چیختے چلاتے ہیں. روزہ رکھنے والے سب سے زیادہ چڑھتے ہیں. یہ اس لیے کہ شیطان ان کے روزے کو خراب کرنا چاہتا ہے. ان کے روزے کی تاثیرات اور اثرات وہ ہیں ان کو مٹانا چاہتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں لوگوں پر
غصے کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے اس رمضان کے مہینے کو صبر کا مہینہ قرار دیا، اور پھر صبر اور تقوی کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ خود قرآن مجید کے اندر، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 103 بار تو صبر کا ذکر آیا ہے، فعل کی صورت میں اور اسم کی صورت میں قرآن مجید میں، لیکن میں بات کر رہا ہوں صبر اور تقوی کی۔ 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں صبر اور تقوی کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے دشمنوں کی چالیں اور ان کے مکر اور ان کی سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہ ایک آیت ہے جس میں صبر اور تقوی کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پھر ارشاد ہوا بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورکم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، اگر تم صبر کرو اور تقوی کا رویہ اختیار کرو تو تمہارے اوپر جو آزمائش آتی ہے، جو تمہارے پر حالات طاری ہیں، ان حالات میں اللہ تعالیٰ، یعنی یہ جنگ کی بات ہے، غزوات کی بات ہے، صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جنگ میں کس طرح مدد کرے گا؟ تمہیں صرف 3000 نہیں بلکہ 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، یعنی دونوں صفتیں اکٹھی مطلوب ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ بڑی حوصلے کی چیز ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں انبیاء کرام سارے ہی کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہوئے، سب پر صبر آزما حالات آئے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو گھر میں، خاندان میں ان کے 10 بھائی تھے، اور ایک حقیقی اور 10 سوتیلے۔ اب وہ 10 بھائی جو ہیں وہ حضرت یوسف سے شدید حسد کا شکار تھے۔ حسد ایک ایسی چیز ہے جو جب ظاہر ہوتی ہے تو بڑی زہریلی بن جاتی ہے۔ پیغمبرانہ صفات میں ایک حساسیت ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام اگرچہ ابھی کم عمر تھے، لیکن وہ بھائیوں کے رویے کو محسوس کر رہے تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کے بھائی جو ہیں ان کے بارے میں کتنی نفرت اور کتنے حسد کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ رویہ بجائے خود صبر کا تقاضا کرتا تھا، اور وہ صبر کرتے رہے، لیکن معاملہ یہاں تک ہی نہیں ٹلا، بلکہ آگے چل کر بھائیوں نے ان کو مٹا ڈالنے، قتل کر ڈالنے کی، یا اس بستی سے، اس علاقے سے ہی ہٹا ڈالنے کی سازش کی۔ ساتھ لے کے یعقوب علیہ السلام سے اجازت لے کر کہ ہم اس کو کھیلنے کودنے کے لیے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں شروع سے کھٹکا تھا کہ میرے اس بیٹے یوسف کے ساتھ بڑی کدورت رکھتے ہیں، بڑی نفرت رکھتے ہیں، بڑا حسد کرتے ہیں۔ وہ محتاط تھے، وہ نہیں بھیج رہے تھے،
لیکن جب بیٹوں نے بہت یقین دہانی کرائی، حفاظت کی، تو یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ بھائیوں نے پہلے تو طے کیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن پھر ان میں سے ایک نے یہ رائے دی کہ قتل کرنے کے بجائے کیوں نہ ہم اس کو کسی اندھے کنویں میں پھینک دیں کہ کوئی قافلے والے آئیں اور وہ اس کو وہاں سے نکال کر لے جائیں۔ تاریخ میں اس دور میں بھی اور یہ ماضی قریب میں بھی یہ رہا ہے کہ انسانوں کی تجارت ہوتی تھی غلاموں کی صورت میں، کہ کوئی اس کو پکڑ کر لے جائے گا اور غلام کی حیثیت سے بیچ دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے ایک کنویں میں پھینک دیا۔ یہ کنویں میں پھینکا جانا یہ بھی ایک آزمائش تھی، صبر آزما مرحلہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کہیں یہ بات نہیں آتی، کسی حدیث میں یہ بات نہیں آتی کہ وہاں انہوں نے کوئی واویلا کیا ہو، چیخ و پکار کی ہو، آہ بکا کی ہو، بلکہ صبر سے رہے۔ اور ایک قافلہ آیا، قافلے والوں نے، ان کے ایک آدمی نے، سکے نے وہاں ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے، اور یوسف علیہ السلام اس کی رسی کے ساتھ اوپر آ گئے۔ انہوں نے جا کر مصر میں یوسف علیہ السلام کو بیچا۔ اب وہاں عزیز مصر کے گھر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پناہ دی۔ بظاہر ایک بہت بڑی سہولت اور آسودگی تھی، شاہانہ گھر تھا، شاہانہ ماحول تھا، لیکن اس گھر کے اندر بھی یوسف علیہ السلام کی ایک آزمائش شروع ہو گئی، اخلاقی آزمائش۔ ابھی نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہوئے تھے، لیکن نبی کی آغوش میں پرورش پائی تھی، اور آگے نبوت خود ان کو حاصل ہونے والی تھی۔ چنانچہ شہوانی جذبات سے مغلوب اس عزیز مصر کی بیوی نے ان کو گناہ کی دعوت دی۔ ماحول ایسا تھا، فضا ایسی تھی کہ جذبات کو انگیخت کرنے والا معاملہ تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے وہاں بھی تقوی اور صبر دونوں کا دامن تھام لیا، خدا سے ڈرے اور صبر کیا، اپنے جذبات پر قابو پایا، اپنی کیفیات پر قابو پایا، اور گناہ کی طرف نہیں گئے۔ برائی کی پوری دعوت تھی، لیکن اس برائی کو اختیار نہیں کیا، اور وہ منتقم مزاج اس عورت نے یہ کیا، انہیں کہا کہ اچھا اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں جیل میں ڈلوا دوں گی۔ اب یوسف علیہ السلام پر دوسری آزمائش یہ آئی، بلکہ آزمائش در آزمائش، آزمائش در آزمائش، کہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ بے گناہی کی قید، کوئی قصور نہیں ہے، قید میں ڈال دیے گئے۔ قید کوئی آسان چیز نہیں ہوتی، قید جذباتی، دماغی اور جسمانی تینوں طرح کی آزمائش ہوتی ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام ان تینوں طرح کی آزمائش میں پڑ گئے اور قید خانے میں ڈال دیے گئے۔ اس آزمائش میں، قید خانے میں، یوسف علیہ السلام نے پہلا پیغمبرانہ جو پیغام تھا اپنے جیل کے ساتھیوں کے سامنے پیش کیا، اپنے آباء و اجداد کی تعلیم جو تھی وہ جیل کے ساتھیوں کے سامنے پیش کی۔ اب اس کے بعد ایک اور آزمائش آئی، جیل سے نکلے اور پورے ملک کے خزانے ان کے ہاتھ میں آ گئے۔ یہ بجائے خود ایک آزمائش تھی، اس آزمائش سے گزرے۔ ابھی والد کی جدائی کا صدمہ ہے، چھوٹے بھائی کی جدائی کا صدمہ ہے، ظاہر والدہ بھی ہوں گی، ان کی جدائی کا صدمہ تھا، اور یوسف علیہ السلام کوئی ایسے بے مروت نہیں تھے کہ بھائیوں کے بارے میں ان کے جذبات جو تھے وہ بڑے کند ہوں، اپنا گھر بار یاد آتا ہوگا۔ چنانچہ اس ساری صورتحال میں انہوں نے اپنے اوپر
ضبط کیا اور صبر کیا. اس صبر اور ضبط کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری یہاں تک کہ کنعان میں، فلسطین میں، بلکہ خود مصر کے اندر بھی قید کا دور آ گیا. اس قید کے دوران میں یہ ہوتا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے ایک ایسی معاشی حکمت عملی اختیار کی تھی جس معاشی حکمت عملی میں قید کے دوران میں لوگوں کو بھوک کا سامنا نہ کرنے پڑے. دور دور سے لوگ آتے تھے، مصر سے لے کر راشن جاتے تھے. ان کے بھائی بھی کنعان سے آئے اور وہ بھی اپنے حصے کا جو راشن کا ریٹ مقرر تھا، مقدار مقرر تھی، وہ لے کر جا رہے تھے. اب بھائیوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ یوسف ہے جس کے ساتھ ہم نے یہ ظلم کیے ہیں، یہ زیادتیاں کی ہیں، اس کی زندگی لینے کی کوشش کی ہے، اس کی جان لینے کی کوشش کیا، اس کو کنویں میں پھینک دیا تھا. چنانچہ یوسف علیہ السلام برسر اقتدار آ گیا. آخر پہلی مرتبہ بھائیوں پر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا. دوسرے بھائی کو ایک تدبیر سے بلایا اور اس بھائی کو اپنے پاس اسی تدبیر سے رکھ لیا کہ مصر کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو گندم یا جو بھی اناج تھا اس کا جو پیمانہ تھا اس کی چوری کی سزا کے طور پر رکھ نہیں سکتے تھے، اپنے پاس گویا ضبط نہیں کر سکتے تھے، قید نہیں کر سکتے تھے. لیکن جس ملک یعنی کنعان یعنی فلسطین، اس ملک کے قانون کے مطابق کیسا ممکن تھا. چنانچہ اپنے بھائی بنیامین کو بھی اپنے پاس رکھ لیا. پھر قصہ لمبا ہے. بھائی دوسری دفعہ آئے، تیسری دفعہ آئے. اب وہاں راز کھلا. انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں. اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. بھائیوں نے کہا کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں. تم نے میرے ساتھ جو جو کچھ کیا میں اس سے گزرا، صبر کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ گزرا. اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے محسنوں نیکوکاروں کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا ہے. اب یہ چوتھی آیت ہے جس میں صبر اور تقوی کو ساتھ بیان کیا گیا. یعنی صبر اور تقوی کا آپس میں توام کا تعلق ہے، دونوں ایک دوسرے کو جنریٹ کرتے ہیں. صبر تقوی پیدا کرتا ہے، تقوی صبر پیدا کرتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تقوی جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کو یہ اتنا پسند ہے کہ جن لوگوں کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے ان پر جو مشکل حالات پیدا ہوتے ہیں، جو مصیبتیں اور تکلیفیں ان پر آتی ہیں، جن امتحانات کا وہ شکار ہوتے ہیں، ان کے اندر ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی اللہ کی معیت، اللہ کی قربت یہ تقوی والوں کو ملتی ہے. وہ تقوی جو روزے سے پیدا ہوتا ہے. اور ساتھ فرمایا صبر کے حوالے سے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر سے مدد حاصل کرو اور نماز سے مدد حاصل کرو. ان اللہ مع الصابرین. اوپر کہا گیا تھا ان اللہ مع المتقین،
بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. یہاں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے. یعنی صبر کرنے والوں کو بھی اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے. تقوی اختیار کرنے والوں کو بھی اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے. اور یہ چیز جو ہے صبر، یہ دراصل جو صبر چاہتا ہے، جو صبر کا جوہر اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرتا ہے، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر دیتا ہے. یعنی قرآن پاک کی آیتیں بھی ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا کہ مجھ سے صبر کی دعا کرو، صبر کی دعا کرو. اب یہ صبر جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا بھی بڑا عجیب معاملہ ہے. ایسا معاملہ جو کسی اور کا نہیں ہے، صرف مومن کا ہے. وہ یہ کہ اس کے لیے تمام تر خیر اور بھلائی ہے اگر اس پر اچھے حالات آتے ہیں، خوشگوار حالات آتے ہیں، خوشحالی آتی ہے، آسودگی آتی ہے. اور اگر وہ اس پر شکر ادا کرے تو یہ بھی اس کے لیے خیر اور بھلائی کا سبب، اس میں بھی اس کے لیے خیر اور بھلائی ہے. اور اگر اس پر برے حالات آ جائے، وہ کسی آزمائش کا شکار ہو جائے، ابتلا و آزمائش کی حالت میں اگر وہ صبر کرے تو یہ بھی اس کے لیے خیر اور بھلائی کا سامان ہے. تو حضرات، صبر کے بارے میں قرآن پاک میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ تھوڑی تاکید نہیں آئی ہے، 103 بار. اب وہ ساری آیات ظاہر ہے کہ یہاں پیش کرنا 25-30 منٹ کے وقت کے اندر ممکن نہیں ہے، لیکن صبر قرآن پاک کا اہم ترین موضوع ہے. جنگ کا موقع ہو، مفلسی کا موقع ہو، کسی اور طرح کی آزمائشوں کا موقع ہو، جن آزمائشوں میں پیغمبران عظیم اللہ کے پیغمبر گزرے. صبر ایوب آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ وہ ایک محاورہ بن گیا ہے، ایک تلمیح اور استعارہ بن گیا ہے. ایوب علیہ السلام نے کس قدر صبر کیا، کتنا صبر کیا. اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابا جان، آپ کو جو آپ کے رب نے حکم دیا ہے وہ کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے، مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے. اور ابراہیم علیہ السلام جو بیٹے کے گلے پر چھری پھیر رہے تھے، وہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں تھی. نبی سنگ دل نہیں ہوتے، نبی سب سے زیادہ حساس ہوتے ہیں. لیکن معاملہ اللہ کا تھا، خواب میں دیکھا تھا کہ اللہ کی راہ میں بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. آپ وہ کچھ کر گزرے جو خواب میں اشارہ ملا تھا، یہاں تک کہ بیٹے کے گلے پر چھری پھیر دی. اور اللہ نے کہا کہ ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. تو نوح علیہ السلام کو دیکھیے، ہود علیہ السلام کو دیکھیے، صالح علیہ السلام کو دیکھیے، لوط علیہ السلام کو دیکھیے، اور دیگر سارے پیغمبر جو ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، اپنی قوم کے ہاتھوں ان کو جس طرح کی آزمائشیں جذباتی نصیب ہوئی. حضرت زکریا، حضرت یحییٰ کی زندگی کو دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں تھا جو آزمائش سے نہ گزرا ہو اور جس نے آزمائش میں صبر نہ کیا. اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کے مہینے میں یہ صبر کی جو نعمت ہے تقوی کے ساتھ، تقوی بھی نصیب کرے
اور صبر بھی نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔